اب آئیے سنتے ہیں سلسلہ میری تحریر۔ میری تحریر کا عنوان ہے یونیورسٹی، میں اور میرا ڈپارٹمنٹ۔ یونیورسٹی جانے سے پہلے میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ کوئی کہتا تھا بہت پڑھنا پڑتا ہے، کسی کو یہ تفریح کی جگہ لگتی تھی اور کسی کو وہاں کا کیفیٹیریا پسند تھا۔ ہائے کیا کیا سنا تھا! ان سب باتوں سے میں یونیورسٹی جانے کی خواہش بڑھ گئی اور یہ اشتیاق ہوا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ آخر یونیورسٹی ہے کیسی جگہ۔ پھر آخرکار میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ گریجویشن کے بعد میں نے ماسٹرز کے لیے درخواست دی اور میرا نام جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ میں آ گیا۔ اب آگے کی رداد کیا سناؤں؟ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے۔ شروع کے دنوں میں مجھے یہ بات بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ اپنا پہلا دن تو میں بھول نہیں سکتی۔ میں بڑی خوش اکیلے گئی تھی، کسی سے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ میری عقل مندی تو دیکھیں، یہ تک نہیں پوچھا کہ شعبہ ابلاغ عامہ ہے کہاں۔ چلے جناب، تیاری بس یہ تھی کہ ایک نئے بیگ میں 1 عدد پین اور نوٹ بک رکھ لی تھی اور یونیورسٹی کے لیے چل دیے تھے۔ یہاں پہنچے تو جمع غفیر موجود تھا۔ میں سلور جبلی گیٹ سے داخل ہوئی تھی اور پھر سفر کا آغاز کیا۔ 5 منٹ تک مسلسل چلنے کے بعد میں چیک پوسٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا سب طالبات شٹل کے انتظار میں کھڑے ہیں اور شٹل کے آتے ہی اس کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ جب تک میں پہنچی وہ بھر چکی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ پیدل ہی شعبہ تک چلتی ہوں۔ اوف کیا شامت آئی تھی کہ میں نے ایسا سوچا۔ میں نے قریبی بینچ پہ بیٹھی کچھ لڑکیوں سے پوچھا کہ شعبہ ابلاغ عامہ کس طرف ہوگا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ آگے کی طرف چلتی جائیں، جھاڑیوں کے بیچ میں ایک بلو کلر کی شاپنگ مال جیسی بلڈنگ نظر آئے گی، بس وہی ہے شعبہ ابلاغ عامہ۔ یہ تفصیل سن کر مجھے کچھ عجیب لگا۔ بلو کلر؟ اس بات سے میرے ذہن میں بہت سے خیالات آنے لگے۔ آخر کیسا ہوگا یہ بلو کلر کا شعبہ ابلاغ عامہ؟ خیر میں نے پھر چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ بلو کلر کی بلڈنگ ڈھونڈتی رہی۔ ہائے کتنی دیر ہو گئی تھی چلتے چلتے، لیکن یہ بلو کلر کی بلڈنگ تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ فارمیسی پہ پہنچ کے میں رک گئی۔ میری سانس پھول رہی تھی اور یہ بلڈنگ، یہ تو اللہ جانے کہاں تھی۔ دور دور تک مجھے بلو کلر کی کوئی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ فارمیسی پہ کھڑے مجھے ایک خیال شدت سے آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان سی شکل لیے فارمیسی پہ کھڑی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہاں سے 3 راستے جا رہے تھے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ پھر اللہ کی مدد ہوئی اور ایک لڑکی وہاں سے گزری۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا یہ شعبہ ابلاغ عامہ کس طرف ہوگا۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ لڑکی بھی شعبہ ابلاغ عامہ کی طالبہ تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ 5 منٹ تک مسلسل چلنے کے بعد آخر ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ لیکن یہ کیا، یہ بلڈنگ تو سفید تھی۔ میں اندر گئی تو یہ مختلف اور خوبصورت بلڈنگ میں لگے شیشوں کا رنگ بلو تھا اور وہ بھی صرف اندر سے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں واپس جاؤں، ان لڑکیوں سے پوچھوں کہ کہاں ہے بلو کلر کی بلڈنگ، لیکن پھر فوراً ہی اپنے پیروں پہ رحم آ گیا، کیونکہ چل چل کے ان میں درد ہو رہا تھا اور کون سا وہ لڑکیاں میرے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ چلے جی، ڈپارٹمنٹ پہنچ کے میں نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی اور ٹائم ٹیبل دیکھا۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکی آئی جس سے سلام دعا کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ وہ بھی میری ہم جماعت ہے۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے اور باتوں میں لگ گئے۔ جیسا کہ مشہور قول ہے، 2 عورتیں کہاں خاموش رہ سکتی ہیں۔ خیر باتوں میں کلاس کا ٹائم ہو گیا اور ہم کلاس لینے چلے گئے۔ کلاس میں سب بچوں کا تعارف ہوا اور پھر استاد نے اپنا تعارف کرایا۔ باقی وقت بھی آرام سے گزر گیا اور پھر آخری کلاس کے بعد ہم گھر جانے کے لیے ٹرمینل کی طرف بڑھے۔ میری ہم جماعت کو یونیورسٹی کے پوائنٹس کے بارے میں معلومات تھی تو وہی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں پہنچ کے ایک اور ایڈونچر میرا انتظار کر رہا تھا۔ پوائنٹس کی حالت دیکھ کے میری آدھی توانائی تو جیسے کہیں غائب ہی ہو گئی۔ ہمت کر کے میں نے اپنے روٹ کی پوائنٹ ڈھونڈی اور اس میں سوار ہو گئی۔ سوار کیا، یہ کہیں کہ جا کے پھنس گئی۔ اف، ذرا سی بھی ہلنے کی جگہ نہیں تھی اس میں، اور اوپر سے یہ گرمی۔ خیر اب تو سوار ہو ہی چکے تھے، کیا کیا جا سکتا تھا۔ کافی دھکم پیل کے ساتھ آخر میں اپنے گھر پہنچ ہی گئی۔ اللہ کا بہت کرم تھا۔ گھر میں داخل ہو کے میں نے سکون کا سانس لیا اور منہ ہاتھ دھو کے جو بستر پہ گری تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ یا اللہ، کیا پہلا دن تھا۔ اب میں سوچتی ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے۔
خیر اب تو عادت ہو گئی ہے جامعہ کی. میں ان تمام طالبات جو جامعہ کراچی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ جامعہ جانے سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کر لیں. اللہ نہ کرے کوئی میری طرح کی عقل مندی کا سوچے ورنہ بعد میں خود ہی افسوس کرے گا.